ایسا نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہوں، معاہدے بھی ہوئے ہوں اور پھر اندر ہی اندر جو ہے ان کے خلاف ایکشنز بھی ہو رہے ہوں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر زیادہ عجیب معلوم ہوتی ہے کہ جب دینی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوتی ہیں. پہلے اپنے ملک کی تو خیر کرو، وہاں پر اللہ کا دین قائم ہے نہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی ہمدردیاں ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن بھی قائم ہیں اور معاہدے بھی قائم ہیں، ایسے ایسے معاہدے کہ جن میں یہ بات جو ہے وہ تعین کے ساتھ طے ہے کہ ہم اپنے سارے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے طے کریں گے. لیکن اس کے باوجود جہاد ہو رہا ہے. وہ کون سا جہاد ہے؟ اگر تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، ان اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ دین بھی ان کا قائم ہے اور دعوے بھی ان کے قائم ہے کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دعوے بھی ان کے قائم ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو اور کرنے کی سب باتیں ہیں کہ اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے وہ کہ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تمہیں تو وہ مدد کے لیے پکاریں تو تمہارے ذمے ہے کہ تم ان کی مدد کرو. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے خلاف ان کی مدد تم نہیں کر سکو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت سا فساد پیدا ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا. اب یہ دیکھیے یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر لاسٹ بٹ 1 ہے، یعنی الٹی طرف سے دوسری آیت، اور وہ دوسرے پہ جہاں سے آغاز ہوا تھا وہ کون سی تھی؟ وہ پہلی چھوڑ کر دوسری آیت تھی. تو یہ عجیب جو ہے اس صورت کے اندر ایک طرف انفرادی سطح پر ایک انسان کے ایمان کے تقاضوں کا ذکر ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اور یہاں کیا ہے؟ خارج میں جو انسان کا معاملہ ہے کہ دوسرے انسانوں پر، اس زمین پر ایک بندہ مومن کیا رنگ لائے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ماننے والا ہے باقی لوگوں کو؟ وہ خود جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تو دل کی بات ہے. قرآن مجید کی آیات سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ اور آگے ڈیولپ ہو جاتا ہے ایمان میں، یہ تو اس کی ذاتی بات ہے. وہ نماز قائم کرتا ہے، اپنے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، یہ بھی بہت حد تک انفرادی چیزیں ہیں. لیکن پبلک کو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ زمین پر باقی جو رہنے والے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ یا تو وہ جہاد کرے خود، یا پھر جہاد کرنے والوں کو پناہ دینے والا ہو، یا انصاری ہو یا مہاجر مجاہد ہو. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ کی جانب سے عمدہ رزق بھی، عزت والا رزق بھی. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ. فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں شامل ہو جائیں گے. واولو الارحام بعضکم اولی ببعض فی کتاب اللہ، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رہے رحمی رشتے تو ان میں سے بعض اولا ہیں اللہ کی کتاب میں بعض پر. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے رشتہ ولایت، وہ تو ہے ایمان اور جہاد کی بنیاد پر، اور دوسرا ہے قرابت داری کا رشتہ. اب اس کی بنیاد پر جو دین کے احکام ہیں ان میں پرائرٹی کس کو ہوگی؟ قرابت داری کو. یعنی جب ایک مسلمان فوت ہوگا تو اس کی وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ اس کی بیوی، اس کے والدین، اس کے بچے، یہ اس کے قرابت دار ہیں. تو اللہ کے احکام میں پرائر کون ہوگا؟ یہ اولو الارحام، رحم والے، رحمی رشتے. جبکہ اس کے مقابلے میں جب ولایت کی بات ہوگی
تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، رشتہ ولایت جو ہے ان کے مابین ابھی ہم واحد پڑھ کر آئے. تو ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دینی تحریک کے اندر جو لوگ اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت جو ہے، دلی الفت اور محبت، وہ تو صرف ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس مشن کے اندر لگے ہوئے ہیں. البتہ دین کے احکام کے اندر جو اولو الارحام کی پرائرٹی ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. وہ ان کی وراثت کے مالک نہیں بنیں گے، لیکن محبت اور الفت ساری کی ساری جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگی. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ایک اور انداز سے واضح کیا گیا ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے بہت سی صورتوں کے اندر، وہ کہ دعوت تو پہلے دیجیے اپنوں کو، وانذر عشیرتک الاقربین وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی دعوت تو دیجئے، خبردار تو پہلے کیجئے اپنوں کو، لیکن گلے کس کو لگائیے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہوئے آپ کی پیروی کریں. ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے، ہم گلے لگاتے ہیں اپنوں کو اور تبلیغ کرتے ہیں دوسروں کو، جبکہ حکم کیا ہے؟ تبلیغ میں فوقیت اور اولیت دو اپنوں کو. تو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حقدار ہے کہ ان کو پہلے نصیحت کرو، ان کو پہلے خبردار کرو آخرت سے. اور الفت اور محبت، اپنے پروں کو بچھانا، ان کو گلے لگانا، یہ جو ہے ویکینسی کس کے لیے خالی رکھو؟ من اتبعک من المؤمنین، جو آپ کا اتباع کرے مومنوں میں سے ایمان لانے کے بعد. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے مشرکین میں سے. فسیحوا فی الارض، بس وہ زمین میں گھوم پھر لیں 4 اشہر 4 مہینے تک. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور انہیں بتا دو کہ جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اب بات ہوئی تھی آغاز میں، آج پچھلے جو سیکشن تھا ہمارا اس میں آغاز میں جو میں نے تمہید باندھی تھی سورہ انفال کے شروع میں، وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی رسول بھیجتا اور کوئی قوم اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتی، بات کو سمجھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب استیصال نازل کرتا، ایکسٹرمینیشن ہو جاتی اس قوم کی. رسول اپنی رسالت کو کیسے ثابت کرتا تھا؟ حسی معجزوں کے ذریعے سے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر کرتا تھا. بڑے کلیئر حفاظت اس کی ہوتی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت نوح، سب کو نظر آیا کہ ایک کشتی بنی. جب کشتی بن رہی تھی تو سب مذاق اڑا رہے تھے، لیکن سب نے دیکھا کہ باقی سب غرق ہوئے اور حضرت نوح اور ان کے ساتھی صرف بچے. نظر آیا نا سب کہ معجزانہ طور پر بچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سب سے پہلی تبدیلی تو یہ آئی کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ حسی تھا، حسی نہیں تھا، انٹلیکچوئل تھا. قرآن کیوں دیا گیا یہ معجزہ؟ تاکہ قیامت تک زندہ رہ سکے. پھر یہ کہ آپ کی ساری موومنٹ، آپ کی ساری جدوجہد جو ہے وہ زمین پر ہوئی، قدم بقدم ہوئی. کہ کسی بھی داعی کو جو دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، جن جن مراحل سے گزرنا پڑے گا انقلاب کے، وہ تمام مراحل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے. دعوت دی، جن لوگوں نے مان لیا ان کو آرگنائز کیا، ان کی تربیت کی، پھر مارے کھائیں. جیسے کوئی بھی داعی اس کے ساتھی مارے کھاتے ہیں، آپ نے بھی مارے کھائیں، آپ کے ساتھیوں نے بھی مارے کھائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا، ایک بیس مل گیا. اب اس بیس سے آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے ایکٹیولی رجسٹ کیا اور ایڈوانس کیا. جو میں نے ابھی آج آپ کو بتایا، 2 کام آپ نے کیے. آپ نے ان کا اکنامک بلاکیٹ کیا اور آپ نے ان کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا. اور پھر آپ نے آگے بڑھ کر کیا کہ جب اتنی طاقت مل گئی، اس نتیجے میں وہ سانپ جو ہے وہ بل سے باہر نکل کر آ گیا، تو آپ نے پھر اس پر حملہ کیا، غزوہ بدر ہوا. تو اب کوئی بھی انسان جو زمین پر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے، اس کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. پھر تیسری تبدیلی آئی تیسرے رخ سے، کیا وہ جو عذاب استحصال تھا اس قوم پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کے ذریعے سے کیا. یعنی کوئی آسمان سے کوئی معجزانہ شکل میں نازل نہیں ہو رہا.
ہر سٹیپ پر مدد تو اللہ کی ساتھ ہے ہی ہے، لیکن کیا ہوا کہ باقاعدہ مسلمانوں کی تلواروں سے 70 جو کافر تھے وہ مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ وہ کیا تھی؟ اس عذاب استحصال کی پہلی قسط تھی جس کو ہم نے پڑھا سورہ انفال میں۔ اب اس کی آخری قسط کہ فتح مکہ کے بعد، اس کے بھی بلکہ 1 سال بعد، سن 9 ہجری میں حج کے دوران یہ آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی، براۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ تم نے مشرکین میں سے معاہدے کر رکھے ہیں، فسیحوا فی الارض، پس وہ زمین میں گھوم پھر لیں، 4 اشہر، 4 مہینوں تک، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب وہ رسوا کیسے کرے گا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اعلان ہے، ندا دی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن، یعنی حج اصغر کہتے تھے عمرے کو، اور حج اکبر حج جسے ہم کہتے ہیں، تو حج کے دن متنبہ کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے اس بات کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہے، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم باز آ جاؤ، تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر پاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری دے دو کافروں کو ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، البتہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور پھر انہوں نے ان معاہدوں میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی گڑبڑ نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور کسی کی انہوں نے مدد نہیں کی تمہارے خلاف، جیسے وہ بنو بکر کی انہوں نے مدد کی تھی قریش نے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے تو معاہدے تم پورے کرو ان کی اس مدت تک جو تم نے ان کے ساتھ طے کی تھی، ان کے معاہدوں کو کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، وہی 4 مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ ایسی خوبصورت آیات ہے کہ جیسے کمانڈر جو ہے اپنے فوجیوں کو حکم دے رہا ہو کہ پڑ جاؤ انہیں اور قتل کر دو ان کو، ختم کر دو ان کو، بالکل ان کو کسی کو جیتا نہ رہنے دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کمانڈ دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو وہ ایکسٹرمنیشن کا عذاب جو دیا جانا ہے، اور اب جہاں بھی اب 4 مہینے کی مہلت ہے، they have the choice، یا تو وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ خاص ہے صرف مشرکین کے لیے، یاد رکھیے گا، یہ سرزمین مکے کی چونکہ یہ حضور کی جائے پیدائش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، وہ حضور کو پہچانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم میں کوئی رسول بھیجا جاتا ہے، وہ قوم جب رسول کو انکار کر دے اور اتمام حجت ہو جائے تو پھر اس قوم کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ جو باہر والے ہیں، دور والے ہیں، ان کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ رعایت کرنا اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ لہذا 4 مہینے کی مہلت ہے، اس 4 مہینے میں خوب سوچ لیں، غور و فکر کر لیں، یا تو ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے ہمارے برابر کے شہری ہوں گے، یا یہ ملک چھوڑ جائیں۔ کیوں؟ اس سرزمین پر اب اللہ کے دین کا جھنڈا لہرائے گا، یہاں لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، اور یہ اگر اللہ کو اپنا رب ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف خالق مانتے ہیں، رب نہیں مانتے، اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، تو بیٹر دے لیو۔ اور اگر یہ دونوں کام کرنے کو تیار نہیں تو آئیں میدان میں، تلوار فیصلہ کرے گی کہ کون زندہ رہتا ہے کون مرتا ہے۔ تو لہذا جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں، حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں
تو کافروں کو قتل کرو، مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کا محاصرہ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر مورچے میں ان کا، ہر گھات میں ان پر مورچہ لگا کر بیٹھو۔ رصد کہتے ہیں نا وہ جگہ کے جہاں سے وہ تیر سپلائی کیے جاتے ہیں، یعنی مورچہ، تو ہر جگہ پر ان کے لیے مورچہ لگا کر بیٹھو کہ تم وہاں سے ان پر تیر چلا سکو۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ تائب ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، فاجر ہو تو اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مامنا، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ کیفیت کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تمہیں کہتا ہے کہ اچھا بھائی میں تمہارے دین کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ٹھیک ہے بلاؤ، اس کو اپنے پاس رکھو مہمان کی حیثیت سے، وہ 2 مہینے مانگتا ہے 2 مہینے دے دو، 3 مہینے مانگتا ہے 3 مہینے دے دو، وہ اسٹڈی کرے، غور کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس پر اب 2 مہینے ختم ہوئے تو تلوار لے کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ کہ بتاؤ بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں، اپنی حدود میں تم اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرو گے۔ اب پہلے اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، پھر وہاں جا کر اس کو چوائس دو کہ ہاں بھائی یو ہیو دی چوائس کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ یہ آیتیں بڑی ضروری ہیں ہمیں سمجھنی، سبق یاد رکھنا کہ ہم بلا وجہ بغیر دلیل کے ہم پر لوگ الزام لگا دیتے ہیں اور ہم جو ہے بغلی جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی کلیئر آیات جو ہیں موجود ہیں کہ ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ کسی انڈیویجول پر ایمان لانے کے لیے اس طرح کی سختی نہیں ہے کہ اس پر اسلام مجبور کرتا ہے کہ ضرور تم ایمان لاؤ، نہیں۔ یہ تو صرف خاص معاملہ تھا قریش کا کہ ان کو کہا گیا کہ تم ملک بھی چھوڑ جاؤ، باقی کسی کے لیے ملک چھوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو چوائس دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس ملک کا برابر کا شہری بننا چاہتا ہے، اس ریاست کا، تو ایمان لائے، اور برابر کا شہری نہیں بننا چاہتا تو ٹھیک ہے اپنے ایمان پر رہنا چاہے، اپنے دین پر رہنا چاہے تو رہے، اپنے مذہب پر، لیکن لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، ان فورس کیا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دین محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک یہ لوگ ناسمجھ ہیں، بے علم ہیں، بے خبر ہیں، نہیں جانتے۔ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ، بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، فَمَسْتَقَامُوا، پس اگر وہ اس پر استقامت اختیار کریں، لکم تمہارے لیے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے لیے استقامت رکھو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیفا، بھلا ان سے عہد ہو بھی کیوں کر سکتا ہے؟ وہیں یظہروا علیکم، کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غلبہ پالیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ لحاظ نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری کا یا کسی معاہدے کا۔ یردونکم بافواہہم، تمہیں اپنی منہوں سے صرف زبانی خوش کرتے ہیں، وتابا قلوبہم، جبکہ ان کے دل اس کی طرف مائل نہیں ہیں، وہ اس کے انکاری ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کریں۔ واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کی گھٹیا تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلہ، بس اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور وہ نہیں پاس کرتے کسی مسلمان کے سلسلے میں کسی قرابت داری کا یا کسی معاہدے کا۔ واولئک هم المعتدون، اور وہی تو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فإن تابوا واقاموا الصلاۃ، پس اگر وہ تائب ہو جائیں اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم تفصیل کرتے ہیں نشانیوں کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، من بعد عہدہم، معاہدے کرنے کے بعد،
وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں. فَقَالُوا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم قتل کرو، تم جنگ کرو کفر کے بڑے پیشواؤں سے. اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کی کوئی قسم نہیں ہے. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، یہاں تک کہ وہ باز آ جائیں، یا شاید کہ وہ باز آ جائیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہیں رسول کو نکالا ہے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم سے انہوں نے عہد شکنی کی ہے پہلے بھی ایک مرتبہ. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کہ تم ان سے ڈرتے ہو. فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ شرافت. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ شرافت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یعنی اللہ کا دشمن جو ہے وہ تو تم پر اس حد تک دست درازی کرے کہ اس انسانیت کے عظیم ترین فرد کو، شریف ترین انسان کو، سب سے زیادہ شفیق ہستی کو وہ گھر سے باہر نکالے، ان کو ملک بدر کرے، شہر بدر کرے، ان کے ساتھ دست درازیاں کرے، مسلمانوں پر زیادتیاں کریں. اور جب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، تمہیں ان پر بڑا رحم آتا ہے. تم بڑی شرافت کا مظاہرہ. یہ کون سی شرافت ہے تمہاری؟ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے جنگ کرنے کا اور پھر تم جو ہے ریلیکٹنٹ ہو اس کے اندر. اس کی ایک وجہ بیان کری کہ جو انسان اونچی آواز سے تو نہیں کہتا لیکن بیچ بیچ میں ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اصل میں انسان ڈرتا ہوتا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اوپر سے کہا نہیں یہ اصل میں بری بات ہے، جیسا بھی ہے وہ برے ہیں تو ہمیں برا نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن بیچ میں کیا ہے؟ ڈر رہے ہوتے ہیں ان سے. اس پر ڈانٹا گیا ہے. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم، آگے نا وہ بات اب کھل کر، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا علیہم، ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے دلوں کو سکون پہنچائے گا. ان کے جو زخم ہے ان پر پھا رکھے گا. اب تصور کیجئے، حضرت بلال پر ظلم ڈھایا تھا امیہ بن خلف نے، اور جس طرح حضرت بلال پھر لپک کر لیا انہوں نے امیہ بن خلف کو غزوہ بدر کے اندر، کہ ڈھونڈ کر گئے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنے دل کو سکون پہنچایا. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے وہ جو انہوں نے ریزرو رکھا ہوا تھا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے وہ لوگ کون سے ہیں کہ جو تم میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور نہ ہی ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ، اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی دوستی باقی نہیں رہی، دلی دوستی باقی نہیں رہی. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور مشرکوں کو زیبا نہیں ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں، اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم، اپنے کفر پر گواہی دیتے ہوئے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال حبط ہوں گے. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہ تعمیر کرتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو کیا عجب کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. اجعلتم سقایۃ الحاج، سوری میں نے غلط کہا تھا، وہ یہاں آ رہی آیت، سورہ بقرہ میں نہیں آئی. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام،
تو اے مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو، تم قرار دیتے ہو حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ؟ یعنی وہ لوگ کہ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یعنی ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اور دین میں ان کا تصور کیا ہے؟ مسجدیں تعمیر کرنا، سینٹرز تعمیر کرنا. کیا تم ان کو ان کے برابر سمجھتے ہو کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. اب یہ کون سے ظالم ہیں یہاں پر؟ وہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے زیادتی کرنے والے، دین کے ساتھ زیادتی کرنے والے، دین کی مس اپروپریشن کرنے والے. مال خرچ بھی کر رہے ہیں لیکن جہاد کے لیے خرچ نہیں کر رہے، مسجد بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. خدمت کر بھی رہے ہیں تو بالکل سیکولر لیول پر خدمت کر رہے ہیں، صرف انسان کی خدمت. حاجیوں کو پانی پلانا یہی سمجھتے ہیں کہ دین ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا بس یہی کل دین ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبے کے حامل ہیں. اعظم درجۃ واولئک هم الفائزون، اور وہی فائز ہونے والے ہیں، بامراد ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے رحمت منہ، اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضا کی کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہوں گے نعمت ہائے جاویدانی، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں. خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یہ بڑی سخت آیت آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے مومنو مت دوست بناؤ. کس کو؟ آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ زیادہ محبت کریں کفر سے ایمان کے مقابلے میں. کبھی دیکھیں آپ نے ایسے لوگ؟ کیوں جی؟ یعنی سب لوگ جو ہیں ہمارے دلوں میں باطل نظام سے اور کفر سے، اس سسٹم سے زیادہ محبت ہے. مسلمانوں سے محبت نہیں. بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ جی کافر لوگ بس صرف ذرا سا ایمان لے آئیں، بس وہ تو یہ بہترین لوگ ہیں. حالانکہ دین کی حمیت اور غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ دل میں اصل محبت ایمان کی بنیاد پر ہو، جہاد کی بنیاد پر ہو. اصل محبت کس سے ہو؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن لگاتا ہے. اصل محبت کے لائق تو وہ ہے. اور جو یہ کام نہیں کرتا بلکہ اس کو کفر کا غلبہ پسند ہے اور اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد اسے پسند نہیں، جدوجہد اس کو پسند نہیں ہے. یعنی کفر کے جو سسٹم ہے اس کا پریویل کرنا، یہ تو اس کوئی بادر نہیں کر رہا اس کو، جبکہ اسلام کے لیے جدوجہد اس کو بادر کر رہی ہے. یار یہ پتہ نہیں غلبہ ہونا بھی ہے کہ نہیں. یہ خام خواہ اسلام کے دو لفظ سمجھ میں آتے ہیں، جہاد پر تقریریں شروع کر دیتے ہیں، اور خام خواہ جو ہے ایف بی آئی جو ہے وہ پیچھے لگ جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے. وہ یہی کیا ہے کہ کفر کی جو پریویلنگ ہے، یعنی جو ہے سچویشن جو ہے کہ کفر پریویل کر رہا ہے، وہ تو اچھی لگ رہی ہے ان کو، لیکن ایمان کی بات
جو یعنی کفر کے پریویل ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی تنگی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، اچھے اچھے مسلمانوں کو بادر کر رہی ہے. لہذا مشورے ہوں گے، باتیں ہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ یہاں ہمیں بہت سی فیسلٹیز جو ہیں یہ ملک دے رہا ہے، دیکھو امن ہے، یہاں پر سکون ہے ہمارے لیے، وہ دیکھو مسلمان ممالک میں کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہیں کہ بنیادی انسانی جو اخلاق ہے وہ بھی وہاں پر لیکنگ ہے. لیکن وہاں لیک کر رہا ہے تو وہ قصور کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. اسلام کا تو کوئی قصور اس میں نہیں ہے. تو کفر کے مقابلے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں، کفر کو پسند کرتے ہوں، تو ان سے بھی تمہیں دلی دوستی رکھنے کی اجازت نہیں، دلی محبت کرنے کی اجازت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم انہیں اولیاء نہیں بنا سکتے، اپنے ولی نہیں بنا سکتے. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ زیادہ محبت رکھتے ہیں کفر سے ایمان کے مقابلے میں. ومن یتولہم منکم، اور جس نے باوجود اس کے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کو اسلام، ایمان اور اسلام سے کم محبت ہے اور کفر اور اس کافرانہ نظام سے زیادہ محبت ہے، اگر اس کے باوجود من یتولہم منکم، تم میں سے جس نے ان سے اس طرح محبت کی اس حال میں بھی، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی تو ظالم ہیں، نا انصافی کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. کس کے ساتھ؟ صرف اسلام کے ساتھ ہی نہیں، پوری انسانی نوع انسانی کے ساتھ. اس لیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، یا اسلامی نظام کس چیز کا نام ہے؟ جسٹ سوشل آرڈر کا، عدل و انصاف کا. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل برابری کو نہیں کہتے. تمام فریقوں کو، تمام انسانوں کو ان کا حق دینا جو بھی ان کا ڈیو ہے. لیکن یہ کون طے کرے گا کہ میرا ڈیو کیا ہے اور آپ کا ڈیو کیا ہے، میرا رائٹ کیا ہے اور آپ کا رائٹ کیا ہے؟ یہ صرف ایک ہستی ہے کہ جو طے کر سکتی ہے، جو تمام انسانوں کی یکساں مالک، یکساں خالق اور تمام انسانوں سے برابر کی محبت کرنے والی. تو جب بھی اللہ کا عدل دنیا میں قائم نہیں ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، تو اس زمین پر ظلم ہے، عدل نہیں ہے. تو وہ عدل و انصاف اس زمین پر قائم کرنے کے لیے جو شخص محنت نہیں کرتا اور اس کافرانہ نظام کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے، تو وہی تو ظالم ہے. تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے اس کے باوجود دوستی رکھے گا، ان کے ساتھ رشتہ ولایت کو برقرار رکھے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی تو ظالم ہیں. پھر فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، 5 رشتے گنوا دیے. اب 3 آئیں گے دنیا کے مال و اسباب میں سے، اور پھر ایک ترازو قائم کیا جائے گا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کن 3 چیزوں سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. اس لیے کہ اللہ بھی سامنے نظر تو نہیں آتا. میں کہتا ہوں میرے دل میں محبت ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، ویسے ہی آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جتنا مرضی میں بڑے سر دھنوں اللہ کے سامنے، اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو میں بڑا اچھا تقریر کر رہا ہوں قرآن مجید سے، آپ امپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ واقعی بڑا اللہ والا ہے. کیا عجب کہ میں کوئی بہروپی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ کا نام آیا تو میں نے آنکھوں میں آنسو لے آیا، میں اور زیادہ آپ امپریس ہو گئے. لیکن دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کا نام آیا تو نام لیتے ہی میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، بڑے آپ امپریس ہوئے. ثبوت کیا ہوگا ان دونوں کا کہ واقعی مجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ اگر تو میں اللہ اور اس کے رسول کی کاز کے لیے اپنا تن من دل لگا رہا ہوں تو دیٹ از دی پروف دیٹ آئی ریئلی لو اللہ آلمائٹی اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا اس آیت کو پڑھیے اور ذرا اس کو اپنے اندر ایک ترازو کی طرح رکھیے سامنے، اور ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنا جائزہ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. کہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا، جس کی کساد بازاری کا تمہیں خطرہ رہتا ہے،
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں محبوب زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور دونوں کا ثبوت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پرے ہٹو، ٹھہرے رہو، منتظر رہو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو، دنیا کا بے شک سب کچھ دے دے لیکن دنیا کی جو اصل نعمت ہے، نعمت ہدایت، وہ کبھی عطا نہیں کرے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی سے علامہ اقبال نے وہ ان کا مشہور شعر جو ہے وہ ڈیرائیوڈ ہے غالباً، کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ 8 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا، اور اس آیت کا کچھ بیان وقفے سے قبل ہو چکا، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ ایک تو بہت بڑا مسئلہ جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے وہ ہے کہ اگر والدین جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد سے منع کریں تو کیا کیا جائے؟ وہ بات جو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں عقوق الوالدین کا ذکر بھی ہے، اور عقوق آگ کرنے سے ہے، جیسے کوئی کسی کو آگ کر دیتا ہے اپنی جائیداد سے، لا تعلقی کا اظہار کرنا، بالکل چھوڑ دینا، بے یار و مددگار بنا دینا، یہ واقعی گناہ کبیرہ ہے۔ جب حضور نے فرما دیا تو گناہ کبیرہ ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ لیکن اطاعت والدین کی، اس کا آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں ملے گا۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے والدین کی اطاعت کرنا، ان کے راستے پر چلنا، اس کی تو قرآن مجید بار بار نفی کرتا ہے۔ یہ جو ہے کہ ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو، تو اس کی تو نفی کر رہا ہے قرآن مجید بار بار کہ آباء و اجداد کے راستے پر نہ چلو، میرے نبی کے راستے پر چلو۔ تو والدین کی اطاعت کا آپ کو ذکر جو ہے قرآن مجید میں نہیں ملے گا، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ملے گا۔ یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ آئے گی آپ کے سامنے سورہ لقمان کے اندر، لیکن وہاں بھی چونکہ ذکر ہے شرک کے حوالے سے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ کشمکش کریں، تمہارے ساتھ جہاد کریں، لفظ و جہادی کا ہے وہاں پر کہ اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ جہاد کریں، یعنی تمہارے ساتھ کشمکش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو وہاں تو واضح کر دیا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔
لیکن فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کیے رکھو، ان کو کمپنی دیتے رہو، اور ان کی جو خدمت ہے دنیا کے اندر معروف طریقے سے وہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم نہ کما سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، تو تمہارے والدین نے تم کما نہیں سکتے تھے تو کما کے لا کے دیا، کھا نہیں سکتے تھے تو کھلایا، پی نہیں سکتے تھے تو پلایا، چل نہیں سکتے تھے تو چلایا، موو نہیں کر سکتے تھے تو اٹھایا، یہاں تک کہ تم اپنی حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے تو تمہیں انہوں نے اس میں بھی مدد دی۔ اب اگر تمہارے والدین چل نہ سکے تو انہیں چلاؤ، پی نہ سکے تو انہیں پلاؤ، کھا نہ سکے تو انہیں کھلاؤ، موو نہ کر سکے تو انہیں اٹھاؤ، یہاں تک کہ اگر خود وہ واش روم میں نہ جا سکے تو انہیں لے کر جاؤ، اور استنجا بھی کرانا پڑے تو ان کو طہارت بھی کرو ان کے لیے، اور یہ ان پر کوئی ایکسٹرا فیور نہیں ہوگا تمہارا، بلکہ یہ ان کا وہ حق ہے اس خدمت کی بنیاد پر جو انہوں نے کی تھی جب تم چھوٹے تھے۔ تو یہ تو ہے اصل اس کا جو ان کا والدین کا حق ہے، اس میں کوتاہی کرنا، اس میں کوئی کمی کرنا اگر انسان خود نہیں کر سکتا، پھر یا اس کے بہاف پر اس کی بیوی کر دے، اس کی بیوی پر کوئی خدمت فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ سسر کی وراثت میں اور ساس کی وراثت میں بہو کا کوئی حصہ نہیں، اسی طرح سسر کی وراثت میں اور ساس کی وراثت میں داماد کا بھی کوئی حصہ نہیں، تو دونوں پر وائس ورثہ جو ہے لائبلٹی نہیں ہے دونوں کی، لیکن محبت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، رشتہ ازدواج کا تقاضا کیا ہے کہ داماد بھی اپنے سسر اور ساس کو ماں باپ جیسا ہی سمجھے، جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں جنم دیا، دوسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم دی، دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم دی۔ اب اس حد تک تو بات جو ہے وہ مردوں کی سمجھ میں الحمدللہ کافی حد تک آ گئی کہ ہمارے سسر پر بھی کا بھی ہم پر حق ہے، ہماری ساس کا بھی ہم پر حق ہے، لیکن مرد جو ہے وہ اتنے نامرد ہو گئے ہیں کہ یہ بات اپنی بیویوں کو نہیں سمجھا سکے کہ ان کی ساس اور سسر کا بھی ان کا بھی کچھ حق ہے، کہ وہ بھی ان کے ماں باپ جیسے ہی ہیں۔ تو شرعی قانون کے اعتبار سے نہ داماد جو ہیں اس کی لائبلٹی ہیں سسر اور ساس، اور نہ بہو کی لائبلٹی ہیں سسر اور ساس، اصل میں لائبلٹی کس کی ہیں؟ اولاد کی، اور اولاد میں بھی یاد رکھیے گا اصل میں بیٹوں کی، اس لیے کہ بیٹی تو اس گھر سے بالفعل رخصت ہو جاتی ہے، چونکہ رخصت ہو جاتی ہے لہذا اس پر لائبلٹی کم ہو گئی، ذمہ داری والدین کی کم ہو گئی، لہذا اس کا جائیداد میں بھی حصہ زیادہ ہو گیا، وراثت میں بھی۔ بیٹا چونکہ اصل لائبلٹی والدین بیٹے کی ہیں، لہذا اس پر جو حصہ ہے وراثت کے اندر وہ بھی اس کو پورا مل رہا ہے، اور اپنی بہن کے مقابلے میں دگنا مل رہا ہے۔ اب اگر بیٹا جو ہے والدین کی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اپنی معاشی جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے، یا اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں سوشل ہیں، دینی ہیں، ان کی وجہ سے، تب کیا ہوگا؟ وہ یا تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز ہوں کہ وہ پھر والدین کے لیے نرس کا انتظام کرے، اپنے والد کے لیے میل نرس کا انتظام کرے، والدہ کے لیے فیمیل نرس کا انتظام کرے، لیکن ذمہ داری اس پر رہے گی، یاد رکھیے گا۔ یا اس کی بیوی پھر جو اس سے واقعتاً محبت رکھتی ہے، اگر واقعتاً محبت رکھتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، تو اپنے شوہر کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہ اگر میرا شوہر معاشی جد و جہد کرتا ہے تو والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، والدین کی خدمت کرتا ہے تو پورا کا پورا گھر جو ہے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتا ہے، تو اب آن ہز بہاف اگر وہ اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرے تو اس کا اپنے شوہر پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ لیکن اطاعت کا آپ کو کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ملے گا کہ والدین کی اطاعت کرو۔ ہاں تو سورہ لقمان میں جو فرمایا گیا کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر واضح کر دیا کہ والدین کے راستے پر چلنا ضروری نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف آتا ہے. کیوں؟ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم سب کا لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے دنیا میں. پھر جو یہاں پر 3 چیزیں گنوائی ہیں مال و اسباب دنیاوی کی، کہ وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، اور وہ کاروبار جو تم نے جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہمارا روز کا ایکسپیرینس ہے. جب تک انسان اپنے مال کو اپنا سمجھتا رہے گا تو کبھی اس کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے پر اس کی آمادگی نہیں ہوگی. مال کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، اس کی عنایت سمجھے، اس کی دین سمجھے، اپنا سمجھے ہی نہیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ انسان اس مال کو اللہ کے دین کے راستے پر خرچ کر سکے. اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں لگے، اس پر خوشی ہوگی. جس طرح امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ایک امانت پڑی ہوئی ہے، تو جس دن مالک آ کر مجھ سے وہ امانت لے جائے گا تو میں سکون محسوس کروں گا اگر واقعی دیانتدار ہوں کہ چلیے میری ذمہ داری ادا ہو گئی. اسی طرح جان اور مال اگر محسوس ہو کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے تو جان اللہ کے راستے میں لگ گئی تو سرخرو ہو گیا، واہ ذمہ داری ادا ہو گئی، بوجھ ہٹ گیا، بوجھ اتر گیا. مال اللہ کا دیا ہوا تھا، پاس پڑا تھا، ذمہ داری تھی، اللہ نے لے لیا یا اللہ کے راستے میں لگ گیا تو ذمہ داری جو ہے بوجھ اتر گیا، ذمہ داری ادا ہو گئی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے شعر جو بچپن سے ہم نے سنے ہوئے ہیں لیکن کبھی انسان کو ان کو غور سے پڑھتا ہی نہیں. بہت پیارا شعر ہے کہ جان دی، کیا تیر مارا، دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ابھی بھی حق ادا نہیں کیا میں نے، جان دے کر بھی حق ادا نہیں کیا. تو یہ اگر سوچ جائے دوسری طرف جائے گی آسانی ہوگی. اسی طرح کاروبار کے مندہ پڑنے کا خطرہ. کاروبار کون چلاتا ہے؟ میرے پاس جو گاہک آتا ہے خود نہیں آتا، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہاں جانا ہے تب وہ آتا ہے. لیکن شیطان جو ہے دین کے راستے میں اس کو اتنی بڑی رکاوٹ بنا دیتا ہے اللہ کے دین کی جدوجہد میں کہ ہو میرا بزنس جو ہے، میرا پروفیشن جو ہے، میرا آفس جو ہے وہ بند ہو جائے گا. حالانکہ آج تک جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بھی اسی نے دیا ہے، میرا کوئی حق نہیں تھا. کتنے ہی اللہ کے بندے ہیں، اسی اللہ کے بندے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، اسی رب کے بندے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے. ایسے بھی ہیں جن کے پاس مکان ہے ہی نہیں، سرے سے سڑک پر سوتے ہیں، ہوملیس ہیں، بھوکے ہیں. تو بھی تو اسی رب کے بندے ہیں. تو اگر اس نے مجھے کچھ دے دیا ہے کھانے کو اور کوئی چھت دی ہے سر چھپانے کو تو یہ تو اس کی عنایت ہے. اس نے اگر میرا کوئی دھندا بنا دیا ہے، کوئی دال دلیے کی کوئی سلسلہ شروع کر دیا ہے کوئی، تو وہ وہی دے رہا ہے. اب یہ نہیں کہ دکان انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اللہ سے. کاروبار اللہ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کی کساد بداری کا خرچہ جو خدشہ ہے وہ انسان کو ایسا پاگل بنا دیتا ہے کہ اللہ کے دین کے کام میں لگنے سے انسان ریلیکٹنٹ رہتا ہے. ہاں دل میں سمجھ تو آتی ہے بات کہ ہاں دین کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنوب بھی ہے، ثواب کا خیال ہے، عذاب کا، وہ سب خیال آتے رہتے ہیں لیکن پر نالا وہیں کا وہیں. تو اس کو واضح کیا یہاں پر بالکل انسان کی نفسیات کے عین مطابق کہ 5 رشتے گنوا دیے کہ جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بنتی ہیں اللہ کے دین کے راستے میں جدوجہد کرنے سے. والدین روکتے ہیں، کنبہ و قبیلہ روکتا ہے، اولاد اور بیوی بچے روکتے ہیں، بیویاں روکتی ہیں، اولاد روکتی ہے، والدین روکتے ہیں. یعنی ان پرنسپل آپ ان سے بات کریں گے کہ اللہ سے محبت نہیں کرنی چاہیے، نہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہونی چاہیے، نہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ لاجیکل بات ہے. تینوں کو جوڑ دیا آپس میں کہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو. ان دونوں کا ثبوت کیا ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے دین کی کاز کے لیے، ان کے مشن کے لیے تن من دھن لگاتے ہو تو تمہارا دعویٰ سچا ہے، پھر تو تم کامیاب ہو. اور اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ کو تمہارے یہ ٹکروں کی ضرورت نہیں ہے.
نماز پڑھتے رہو، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نہ وہ سجدے کا بھوکا، نہ وہ نماز کا بھوکا، نہ وہ پیسوں کا بھوکا. ہاں اسے تو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. انشاءاللہ ہم سورہ صف میں جا کے پڑھیں گے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. مسلمانوں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ نعرے لگاتے ہو اللہ اکبر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سجدے میں جاتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے، لیکن جب میں بڑا بالفعل نہیں ہوں اس زمین پر تو تمہارا وہ قول سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ایک سٹیٹمنٹ ہے نا، کلام خبریہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کہاں بڑا ہے؟ اس کا حکم چلتا ہے یہاں پر اس زمین پر، اس ریاست پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، کنگڈم آف سعودی عربیہ پر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پر اللہ کا حکم چلتا ہے. وہاں کیا چلنا، ہمارے گھروں میں نہیں چلتا. تو کہاں اللہ بڑا ہوا؟ ایکچولی تو ان پرنسپل تو اللہ ہی اکبر ہے، لیکن ان فیکٹ اللہ اصغر، اللہ ہی سب سے چھوٹا ہے. یعنی باقی سب کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہو بیٹا ناراض نہ ہو جائے اس کی بھی تو بات ماننی ہے نا، بیوی ناراض نہ ہو جائے اس کی بھی تو بات ماننی ہے، والدین ناراض نہ ہو جائے ان کی بھی بات ماننی، رشتہ دار. اب ظاہر بات ہے کہ دیکھو نا عزیز و اقارب ہے، بالکل چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا ان کو، باقی سب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ہاں اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، تو چھوٹا ہوا کہ بڑا ہوا؟ تو بڑی اس میں اعلان بیداری ہے کہ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، تو فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، منتظر رہو، پرے ہٹ جاؤ، ہم سے کوئی تعلق نہیں تمہارا. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کہ موت آ جائے، جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، اللہ سے کوئی تعلق نہیں تمہارا. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. دوسرا اس دونوں کو ملا کر مفہوم یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کے منتظر رہو اور پھر ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا. فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی شاید بہت سی نعمتیں دے دے، ڈھیروں مال بھی دے دے، اچھا مکان بھی رہنے کو دے دے، کاروبار بھی تمہارے چمکا دے، تمہارا پروفیشن بھی خوب فلورش کرے، تمہاری عزت بھی ہو جائے، واہ 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 بھی ہو جائے، لیکن یاد رکھنا ایک چیز تمہیں نہیں ملے گی، اور اس چیز کا نام ہے ہدایت. اگر تمہیں یہ سودا منظور ہے تو ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. نوٹ کیجئے نا الفاظ کو، قرآن مجید کے الفاظ ہے، کوئی ویسے شاعری تھوڑا ہے، اللہ کا کلام ہے. هو الفصل لیس بالحزل، یہ فیصلہ کن قول ہے، کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، کوئی شاعری اور پھر کوئی نغمہ نہیں ہے صرف. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کرے گا، پھٹکتے رہیں گے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اور نہیں ہے، لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کر دی بہت سے مواقع پر. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں بہت زیادہ گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تمہاری کثرت نے. تغنی عنکم شیئا، فلم تغنی عنکم شیئا، بس کسی چیز نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر سکینت نازل فرمائی اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروھا، اور پھر وہ ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نہ دیکھتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی جس پر چاہا.
واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ غزوہ حنین جو تھا سن 8 ہجری میں یہ ہوا، فتح مکہ کے تقریباً فوراً بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو چکا اور اہل مکہ اسلام لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قوم حوازن کے لوگ حنین میں آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے۔ حوازن ایک تیر انداز قوم تھی، اور حنین ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ مسلمانوں کی جمعیت 11 12 16 ہزار تھی، 11 12 یا 16 ہزار تھی، مختلف روایات آتی ہیں، اور یہ اپنی فوج کی کثرت سے مغرور ہو گئے، دھوکہ کھا گئے کہ کافر ہیں ہی کیا، وہ تو جب ہم تھوڑے تھے 313 تھے ہم نے ان کے چھکے اور چھڑا دیے تھے، اب تو ہم ہیں ہی بہت۔ اللہ کو غرور پسند نہیں آیا، اور یہ جب یہ دشمن کی طرف چلے تو وہ جنگل کے تنگ رستوں میں، پہاڑوں میں بڑی مستعدی کے ساتھ دشمن بیٹھے ہوئے تھے، وہ تیر انداز تھے بہت اچھے، اور انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اندھیروں میں میدان میں اترے تھے، جب جگہ جگہ تیر اندازی شروع ہو گئی اور پھر وہ آگے میدان میں تلواریں لے کر اور انہیں حملہ کیا، تو چونکہ مسلمان ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یہ بھی تو جا رہے تھے، راستے ہی میں پکڑے گئے، تو ایک دم بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ مسلمان فوراً پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اکثر مسلمان، بہت بڑی تعداد، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، آپ اس پر جمے رہے اور آپ دشمنوں کی طرف بڑھے۔ ابو سفیان بن حرث بن عبد المطلب اور حضور کے چچا عباس یہ رکاب پکڑے ہوئے تھے، پھر آپ نے ان کو بلایا، تمام مسلمانوں کو آواز دی، اور پھر مسلمان جو ہے دوبارہ مجتمع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوئی اور فتح نصیب ہوئی۔ اس پر یہ تبصرہ ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں، پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، وہ چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، حرام نہیں سمجھتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں، اس کو دین حق سمجھتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہاں ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے ہیں، اہل کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو جائیں۔ اب یہ وہ رعایت ہے کہ وہ جو مکے کے لوگ تھے، اہل عرب تھے اوریجنل، چونکہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، لہذا ان کو تو یعنی چوتھا چوائس نہیں دیا گیا، لیکن باقی جو ہیں اب اہل کتاب جو وہاں پر آباد تھے، جو ان میں سے نہیں تھے، ان کو یہ چوتھا چوائس دیا گیا۔ وہی پہلے دن کی 3 دن گن لیجئے، ایمان لے آئیں، برابر کے شہری بن جائیں، یا اس سرزمین کو چھوڑ جائیں، یا جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں، یعنی برابر کے شہری نہیں بن سکتے۔ اب چونکہ شہری نہیں ہیں تو ان کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اسلامی ریاست پر نہیں ہے، تو پیمنٹ کریں، نہیں جزا کہتے ہیں نا بدلے کو، تو آن پیمنٹ وہ جان اور مال کی حفاظت جو ہے پرچیز کر لیں اسلامی ریاست سے، اسلامی ریاست کو پرچیز کریں، اس کو یعنی پے کریں، اور اسلامی ریاست اس پیمنٹ کے عوض ان کی جان اور مال کی حفاظت نے پرووائڈ کر دے گی۔ اس کا نام جزیہ ہے، کوئی اس میں نہ عیب کی بات ہے، نہ اس میں کوئی تانے کی بات ہے۔ خام خواہ جب جو، کیونکہ اپنا دین کا تو ہم نے مطالعہ کیا نہیں بدقسمتی سے، نہ ہمارے پاس وقت ہے، اور پھر غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔
اب جب پلٹ کر وہ تانا دیں گے کہ یہ چیزیں تم نے کیا بنایا ہے، کوئی جو ہے وہ مکر جائے گا کہ نہیں اسلام میں تو ایسی چیز ہے ہی کوئی نہیں، قرآن تو پڑھا نہیں، فوراً مکر گئے، اور مکرے نہیں تو بغلیں جھانکنی شروع کر دی، تو بائیں آئیں بائیں شائیں کی، کوئی کسی نے کوئی ایکسپلینیشن کر دی، کسی نے کوئی ایکسپلینیشن کر دی۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن مجید نے واضح کہا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو مانیں گے ہم کہ ہاں ہاں ہے ہمارے دین میں مانتا ہوں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو پھر اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ پیمنٹ ہے کہ جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہو، تم اصل شہری نہیں ہو، جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہو اس سیاست میں رہ کر تو تم پیمنٹ کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہی تیسرا الٹرنیٹو جو ان کے لیے تھا اب یہاں چوتھا الٹرنیٹو بن گیا، پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کر دی۔